نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید، جس کے سامنے دنیا کے تمام تر کلام ہیچ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ہمارے نبی کے آنے سے عرب بالکل جگمگا اٹھا، اندھیرا ختم ہو گیا اور جہالت دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہونے کی قسم کھا رہا ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ خدا خود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ان کی سیرت، ان کی خوش مزاجی ان کی روزمرہ زندگی سے پتہ چلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے راستے پر چلنے والے تھے، جھوٹ زبان پر کبھی آیا ہی نہیں۔ میٹھی زبان بولنے والے تھے جن کا ہر لفظ دشمن کے دل کو بھی پگھلا دے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مظلوموں کا مسیحا بنا کر بھیجا۔ آپ دنیا میں حق کی طرفداری کرنے آئے اور ساری دنیا کو اسلام سے روشن کر دیا۔ یہ آپ کی سیرت کے وہ تمام پہلو ہیں جن کو غیروں، اپنوں، ساتھیوں اور غلاموں غرض کے ہر ایک نے تسلیم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اسلام کے جھنڈے کو آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند کریں۔ نقش پا نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش پا نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ شکریہ۔